إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اب اس کے جو لفظی معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ اے لوگو، عبادت کرو رب اپنے کی، وہ رب جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو سے پہلے تمہارے، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ وہ بنایا واسطے تمہارے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت، اور اتارا سے آسمان پانی، پس نکالا سے اس بعض پھلوں کو کھانے کے لیے تمہارے، پس نہ بناؤ واسطے اللہ کے برابر والے حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ اس کے لفظی معنی ہوئے۔ اب تفسیر میں جو لکھا جاتا ہے وہ ایسے لکھا جاتا ہے کہ اے لوگو، اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا ہے، امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اس کے تفسیر میں جو معنی لکھے جاتے ہیں، میں ایک بار پھر پڑھتا ہوں۔ اے لوگو، اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا ہے، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ۔ اب اس کا تعلق جو ہے، نبی کے لیے ضروری ہے کہ سب سے اپنی کتاب الہی ہونا بیان کریں، اس کے بعد اس مقصد کو دنیا کے سامنے پیش کریں جس کے لیے وہ دنیا میں بھیجے گئے ہوں۔ چنانچہ یہاں بھی پہلے قرآن کریم کا کتاب الہی ہونا بیان فرمایا گیا، اور اس کی یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ ازلی نیک بختوں یعنی متقیوں کے لیے ہدایت ہیں، اور متقیوں کی پہچان کے لیے کھلے اور چھپے دونوں قسم کے کافروں کا ذکر فرمایا۔ اسی سبب سے قرآن پاک کی پہچان کرنا مقصود تھا۔ جب یہ مرحلہ طے ہو چکا اور بندوں کو ہدایت حاصل کرنے اور بدبختی سے بچنے کا مشتاق بنا دیا گیا، تو اب اس مقصد کو بیان فرمایا جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا تھا، یعنی اور متقیوں کی پہچان کے لیے کھلے اور چھپے دونوں قسم کے کافروں کا ذکر فرمایا۔ اسی سبب سے قرآن پاک کی پہچان کرانا مقصود تھا۔ جب یہ مرحلہ طے ہو چکا اور بندوں کو ہدایت حاصل کرنے اور بدبختی سے بچنے کا مشتاق بنا دیا، تو اب اس مقصد کو بیان فرمایا جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا، یعنی باغیوں کو وفادار بنانا اور سب کو حق تعالیٰ کا عبادت گزار بنانا۔ لہٰذا ان سب آیتوں کے بعد عبادت کا ذکر فرمایا۔ دوسرے اس طرح بھی تعلق ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ایمان اور کفر و نفاق کا ذکر فرمایا گیا تاکہ سننے والا ایمان اختیار کر لے اور کفر و نفاق سے بچ جائے۔ اب اس کے بعد عبادت کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ ایمان لانا اور کفر سے بچنا عبادت سے پہلے ہے۔ تیسرے اس طرح کہ اس سے پہلے قرآن کی صفت بیان ہوئی، اب خدا کی ذات و صفات کا ذکر ہے۔ چونکہ قرآن سے خدائے پاک کو صحیح طرح پہچانا جاتا ہے، اس لیے کتاب کا ذکر پہلے فرمایا گیا۔ یعنی اب تک جو بیان ہوا وہ قرآن کی صفت بیان ہوئی، قرآن کس طرح سے اللہ کی کتاب ہے، ام الکتاب ہے، اس کا بیان آیا۔ پھر اس کے بعد بندوں کو کفر سے بچنا، کیسا بچ سکتے ہیں وہ بیان کیا گیا، نفاق سے کیسے بچ سکتے ہیں وہ بیان کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ سب ہونے کے بعد اب یہاں پہ عبادت کا ذکر ہو رہا ان آیتوں میں، اور اللہ کی صفاتوں کو بیان کیا جا رہا۔ تفسیر میں یا پکارنے کا حرف ہے، یا جو ہے وہ پکارنے کا حرف ہے۔ پکارنے سے چند مقصود ہوتے ہیں: غافل کو اپنی طرف متوجہ کرنا، یا الناس، یا الناس، غائب کو حاضر کرنا، خطاب ظاہر کرنا، جیسا یا خبیث یا ابلیس، میں بولتا نا کبھی ایسا، یعنی کہ ایک تو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا، ایک بولتے ہیں ابلیس ہے بھائی، ایک دم ابلیس ہے یہ تو، ایسا یعنی کوئی ظاہر کرنے کے لیے۔ یا پھر اظہار کرامت جیسے یا ایھا النبی، اظہار محبت جیسے یا ایھا المزمل، جیسے قرآن میں اظہار محبت کے اللہ تعالیٰ نے سرکار کو بولا یا ایھا المزمل کے نام سے پکارے۔ اظہار
عاجز جیسے یا اللہ، جیسے ہم پکارتے ہیں یا اللہ، جب دعا کرتے وقت جو ہے عاجزی سے انکساری سے ہم یا اللہ بولتے ہیں۔ تکوین تاثیر جیسے یا جبال اوبی وغیرہ وغیرہ۔ رب تعالی ہم کو پکارتا ہے ہماری غفلت دور کرنے کے لیے، اپنے نبی کو پکارتا ہے کرامت محبت ظاہر فرمانے کے لیے، کرامت محبت ظاہر فرمانے کے لیے ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خدا سے غافل نہیں رہتے۔ آسمان و زمین کو پکارا اطاعت کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی ہم رب کو پکارتے ہیں اپنی عاجزی کے اظہار کے لیے، کیونکہ رب تعالی ہم سے کبھی کبھی بھی غافل نہیں۔ غرض کہ ایک ہی ندا سے بہت سے معنی حاصل ہوتے ہیں۔ یہاں یہ ندا غافلوں کو تنبیہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور غائبوں کو حاضر کرنے کے لیے بھی، اور خطاب کے لیے بھی، کیونکہ ناس کے لغوی معنی ہیں بھولنے والے۔ جو ناس یعنی یا ایھا الناس جو بولا گیا، الناس جو بولا گیا، ناس کے معنی ہیں بھولنے والا۔ تو اب یہ جو یہاں یا استعمال ہو رہا، یہ اس لیے بھی ہو سکتا کہ سب کو پکارنے کے لیے بلایا گیا، جو وہاں غائب میں اس وقت موجود نہیں ان کو پکارنے کے لیے یا بلایا گیا۔ جیسا بھائی آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، سامنے کوئی نہیں ہے، دوسرے کمرے میں کوئی ہے، تو آپ آواز دے کے بولتے کہ بھائی ذرا پانی لا کے پلا دو مثال کے طور پہ، تو آپ وہاں پر بھی یا استعمال ہو سکتا ہے۔ یا کبھی کبھی جو ہے نا بیزاری ظاہر کرنے کے لیے بھی یا استعمال ہوتا مثال کے طور پر۔ اور کبھی کبھی جو ہے نا غافلوں کو جو ہے نا ایمان کی طرف لانے، ان کے دل کو جگانے کے لیے بھی یا استعمال ہوتا۔ جب ولی اللہ کسی کو مخاطب ہوتے یا کے نام سے، کیا ہے منصور مثال کے طور پہ، تو اس وقت جو ہے نا ان کا قلب تک لرز جاتا کہ وہ غفلت سے جو ہے نا بیداری کی اور آ جاتے ہو سکتی ہے۔ اور تو مطلب یہ ہوا کہ اے ہم کو بھول جانے والوں ہماری طرف آ جاؤ۔ اور ناس کا ایک معنی بھول جانا، تو یہ مطلب یہاں یہ بھی ہو سکتا کہ تم نے جو ازل میں وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ بے شک تو ہمارا رب ہے، اور تو دنیا میں آ کے ہم کو بھول بیٹھا، دنیا کی رنگت میں، آرائشوں میں، نفسانیت میں، شیطانیت میں، تو اے ہم کو بھول جانے والے ہم حاضر ہو جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایوہا جب معروف بالا پر یا لگاتے ہیں تو ان میں فاصلے کرنے کے لیے ایوہا داخل کر دیا جاتا ہے، چونکہ اس ایوہا میں تنبیہ کی بو ہے، اس لیے اللہ پر نہیں آتا، یعنی یا ایوہ اللہ نہیں بول سکتے ہم، اور یا ایوہ الرحمن بھی نہیں کہا جاتا، یا اللہ یا رحمان کہا جاتا سیدھا، لیکن جب ناز آتا تو وہاں پہ یا ایوہ لگایا جاتا۔ الناس مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اکثر الناس سے مکے والوں کو اور الذین آمنوا سے مدینے والوں کو پکارا جاتا ہے، مگر یہاں الناس میں تمام انسانوں سے خطاب ہے، یعنی کافر مومن منافق وغیرہ سب یہاں اس وقت مخاطب ہیں۔ تفسیر خزائن عرفان میں اور تفسیر روح البیان میں بھی یہی لکھا گیا۔ اور حق یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے انسان اس خطاب میں داخل ہیں، یعنی جو اس وقت سب موجود تھے سب اس میں داخل ہیں، اور قیامت تک جو انسان آنے والے سب اس میں داخل ہیں۔ جیسے یا ایھا الناس جب اللہ تعالیٰ بول دی تو تمام لوگ اس میں شامل ہو گئے اس خطاب میں۔ اعبدو عابدو عبادت سے بنا ہے، اور عبادت کے معنی ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان ہو چکا، کیونکہ یہاں الناس میں سارے کفار مومین منافقین داخل ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ عابدو کے معنی بھی ایسے وسیع کیے جائے جو ان سب کے لیے مناسب ہوں۔ لہٰذا اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اے کافر عبادت کرو، اے کافرو عبادت کرو یعنی ایمان لے آؤ، اور اے منافقو عبادت کرو یعنی مخلص بن جاؤ، اے گنہگار عبادت کرو یعنی نمازی بن جاؤ، اے بخیلو عبادت کرو یعنی زکوٰۃ دو، اے بے روزگار اے بے روزگار عبادت کرو یعنی روزے رکھو وغیرہ وغیرہ۔ ربکم حق تعالیٰ کے تمام ناموں میں سے رب اس لیے فرمایا گیا کہ سننے والوں کو عبادت کا شوق پیدا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو تمام ناموں سے یہاں پہ ربکم اس لیے استعمال کیا گیا کہ تاکہ سننے والے کو وہ شوق پیدا ہو، اپنائیت پیدا ہو، اور حکم ماں وجہ کے ہو جائے، یعنی تم خدا کی عبادت کرو کیونکہ وہ تمہارا پالنے والا ہے، اور پالنے والے کا حق ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی جو بھی پالتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے والدین آپ کو پالتے، تو یہ آپ پر فرض ہے ان کی اطاعت کرنا۔ اب آپ اپنے بچوں کو پالتے تو آپ کے بچوں پہ فرض ہے کہ وہ آپ کی اطاعت کریں، تو پالنے والے کی جو نا اطاعت فرض ہو جاتی ہے۔ الذی خلقکم میں حق تعالیٰ کی ربوبیت ہی کا ذکر ہے، چونکہ پالنا پیدا کرنے کے بعد ہوتا ہے، اس لیے پیدا کرنے کا ذکر پہلے فرمایا گیا اور رزق بعد میں۔ خلق قلقن سے بنا ہے، قلق کے معنی ہیں نیستی سے ہستی میں لانا، جو صرف خدا ہی کا کام ہے، اور اسباب جمع کرنے کو کسب کہتے ہیں۔ بندہ کا سب ہے خالق نہیں، بندہ سب ہے خالق نہیں۔ کسب کے معنی ہے اسباب جمع کرنا، عورت مرد کا ملنا بچے کا پیدائش کا سبب ہے، لیکن اس کا پیدا ہونا حق تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ والذین من قبلکم سے یہ بتایا گیا کہ وہ تمہارا بھی پیدا کرنے والا ہے، اور تمہارے سے پہلی امتوں کا بھی، یا تمہارے باپ داداؤں کا بھی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمہارا قدیمی محسن
اور تم اس کے خدیمی غلام ہو، لہٰذا تم پر دو طرح حق ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ لعلکم، عربی زبان میں لعل شک کے لیے آتا ہے، اور رب تعالی شک سے پاک ہے، اس لیے یہاں اس کے تین معنی کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا استعمال عربی زبان کے محاورے کے مطابق ہے، یعنی چونکہ عربی میں لعل بولا جاتا ہے اور یہ قرآن بھی عربی ہے، محض اس لیے لعل فرمایا گیا۔ دوسرے یہ کہ بندوں کے حق میں لعل شک کے لیے ہے، لیکن حق تعالیٰ کی طرف یہ سے یقین کے لیے، کیونکہ کریم اسی کی امید دلاتا ہے جو کہ یقینی ہونے والی ہے۔ اب اس کے معنی ہوں گے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تیسرا یہ کہ یہ لعل بندوں کے لحاظ سے ہے، نہ کہ رب کے لحاظ سے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اے لوگو، تم رب کی عبادت اس امید پر کرو کہ شاید تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ تم رب کی عبادت اس لیے کرو کہ شاید تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، یعنی نہ تو دنیاوی لالچ سے کرو، نہ خدا سے نا امید ہو کر، اور نہ اس سے بے خوف ہو کر۔ اب یہ کیا بولا جا رہا ہے کہ عبادت نہ تو دنیا کی لالچ میں کرو، یعنی پارسا اس لیے مت بنو کہ جو ہے نا کوئی دنیاوی لالچ، کوئی منزل مقام، کچھ چیز پانے کے لیے جو ہے نا پارسا بن کے عبادت مت کرو، اور نہ ہی جو ہے نا خدا سے نا امید ہو کر بولے ارے یار کتنا بھی پڑھو اپنا کام تو بنتا نہیں، چلو پڑھ لیں گے کیا کرنا ہے، پھر صاحب بولتے رہتے پڑھو پڑھو پڑھ لیں گے۔ نا امید ہو کے مت کرو، پورے یقین کے ساتھ کرو، پوری امید کے ساتھ کرو، اور خدا سے بے خوف ہو کر ہی مت کرو، خدا سے خوف میں کرو، کیونکہ مرنے سے پہلے اپنی کامیابی کا یقین نہیں ہو سکتا، مرنے سے پہلے اپنی کامیابی کا یقین نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے پرہیزگار مرتے وقت بے ایمان ہو گئے، یعنی بڑے بڑے پرہیزگار بے ایمان ہو گئے مرتے وقت، اللہ اکبر۔ لہٰذا تم عبادت کرے جاؤ اور رب سے ڈرتے جاؤ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے نا خشیت الہی یعنی خوف الہی ایسی چیز ہے جو نفس کو قابو میں رکھتا۔ تزکیہ نفس کا ایک بہت آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جو نا خوف خدا، خدا کا جو خوف ہوتا، جو ڈر ہوتا نا، اس سے نفس آپ کے قابو میں رہتا، آپ گناہوں سے پرہیز کرتے۔ تو خشیت الہی کیا کرتا معلوم ہے، وہ تقوی بڑھاتا آپ کے اندر۔ تتقون، تتقون یہ لفظ تقوی سے بنا ہے، اور یہاں تقوی کے تین معنی ہو سکتے ہیں۔ عذاب الہی سے بچ جانا، تقوی کے تین معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک کیا ہے، عذاب الہی سے بچ جانا، پرہیزگار ہو جانا، اور تیسرا دل میں پرہیزگاری کا نور پیدا ہو جانا۔ سبحان اللہ، ایک ہوتا ہے کہ عذاب سے الہی سے بچ جانا، دوسرا پرہیزگار ہو جانا، اور تیسرا پرہیزگاری سے دل میں نور پیدا ہو جانا۔ تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، شاید کہ تم اس کے عذاب سے بچ جاؤ، یا شاید کریم پرہیزگار بن جاؤ، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یا شاید کہ تمہارے قلب میں پرہیزگاری کا نور جلوہ گر ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبادت تقوی کی ابتدا ہے، اور تقوی اصل مقصد یا عبادت ایک راستہ ہے اور پرہیزگاری منزل۔ مطلوب اس راستے کو طے کیے جاؤ، شاید تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ، یا اپنے ظاہر جسم کو عبادت کے زیور سے آراستہ کیے جاؤ، شاید تمہیں نور قلبی میسر ہو جائے، یا اپنی بندگی کو درست کیے رہو تاکہ تمہاری روح کو قوت حاصل ہو۔ سبحان اللہ، کیا پیاری باتیں ہیں۔ دیکھو یہ پورا مغز ہے، اصل ہے اس کو سمجھنے کے لیے، یعنی تقوی پہلی چیز کیا بولیں گے، جو ہے نا عبادت ایک راستہ ہے، اور تقوی جو ہے نا منزل ہے۔ آپ کو جو اصل مقصد جو ہے عبادت کا وہ ہے تقوی، اس کو تقوی کو حاصل کرنا ہے۔ اور یہ بول رہے ہیں کہ بھائی اگر جو ہے نا جسم اب جب نماز پڑھنے میں جو ہے نا آپ کو تھوڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے، آپ کو مشقت لگتی، روزہ رہنے میں آپ کو بھوکے پیاسے رہنا پڑتا، جب ذکر میں آپ بیٹھتے تو جو ہے نا سب چھوڑ کے آپ کو بیٹھنا پڑتا، آپ کے جسم کو جو ہے نا اس میں لگانا پڑتا، کوشش کرنا پڑتا، تکلیف ہوتی ہے آپ کو، لیکن اس سے ہوتا کیا معلوم ہے، آپ کے قلب میں جو ہے نا نور پیدا ہو جاتا، آپ کی روح کو تقویت یعنی قوت مل جاتی۔ الذی جعل، رب تعالیٰ نے اپنی پہچان یوں کرائی تھی کہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اور یہ ایک چھپی ہوئی بات تھی، اس لیے کہ رب انسان کو اپنا ہونا اور ابتدائی پرورش ہی یاد نہیں، تو یہ کیسے جانے کہ میرا خالق کون ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ کی اور کھلی ہوئی نشانیاں بتائی گئیں کہ میاں تمہارا خالق وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا ہے، اور زمین پر قسم قسم کے رزق پیدا فرما کر تمہاری دعوت کا سامان کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی ہزاروں نعمتوں سے ہم گھرے ہوئے ہیں، ہزاروں نعمتوں سے۔ اب سب سے بڑی نعمت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زمین ہمارے لیے جو ہے نا بچھونے کی طرح بچھا دی، اور آسمان کو ایک چھت کی طرح، اور کیسے کیسے رزق کے جو ہے نا سامان ہم کو مہیا کر دیا زمین میں سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لکم الارض، لکم سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا سارا انتظام صرف انسانوں کے لیے کیا گیا ہے، جانور وغیرہ انسان کے تابع ہیں، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ کا مسجود بنایا، کیونکہ فرشتے تابع تھے، اور حضرت آدم اصل مقصد۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم پر اتنا بڑا کرم ہے کہ تمہارے لیے ساری چیزیں بنائیں، اور پھر ہر چیز خدا کی عبادت کرے، اور تم بت پرستی، یہ کیسے، کتنے افسوس کی بات ہے، یعنی کوئی اگر کافر ہے، کوئی بت پرست ہے، تو کتنے افسوس کی بات ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنا دیا تمہارے لیے، پوری جہاں سجا دیا تمہارے لیے، اور تم ہے کہ اس کو پوجنے کے بجائے جو ہے نا ایک بت کو پوجتے ہو۔ ارضو کے معنی یا تو ہیں کھا جانا اور کچل دینا، چونکہ زمین بھی ہر چیز کو کھا جاتی ہے یعنی گلا ڈالتی ہے اور قدموں سے کچلی جاتی ہے، اس لیے اسے ارض کہتے ہیں۔ فراشن کے معنی ہیں بستر، زمین کو بستر بنانے کا یہ مطلب ہے کہ اس کی اصل جگہ سمندر کے نیچے ہے، لیکن انسانوں کی خاطر کچھ حصہ پانی کے اوپر کر دیا گیا۔ پھر زمین گول بھی ہے، لیکن اس کی گولائی ایسی نہیں کہ جس پر آدمی لٹک جائے، بلکہ اس کا ایسا پھیلاؤ ہے جس کی وجہ سے وہ بستر کا کام دیتی ہے، لیکن نہ تو گارے کی طرح اس کو نرم کیا گیا اور نہ پتھروں، لوہے اور روڑوں کی طرح سخت کہ اس پر چلنا پھرنا دشوار ہو جائے، بلکہ درمیانی حالت میں رکھا گیا کہ جس پر چلنا پھرنا عمارتیں بنانا آسان ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھو کیا پیاری بات، کیا کرم ہے مولا کا۔ اگر سوچو پوری پوری مٹی جو ہے نا، اصل میں ہے زمین تو گول، لیکن اس کی گولائی ایسی نہیں کہ ہم لڑک جائیں، یعنی ہم کو فلیٹ بھی دکھتی ہے اور زمین گول بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز، اگر سوچو دلدل کی طرح، یعنی جو ہے نا ریت کی طرح، باریک ریت کی طرح، کیچڑ کی طرح پوری زمین ہوتی تو پھر ہم کہاں چل پھر سکتے تھے، ہم تو دھس جاتے تھے اس میں۔ یا پھر اگر زمین ایک ٹکڑی کی طرح اتنی سخت ہو جاتی تو پھر مسئلہ ہو جاتا، پھر نہ ٹھہر سکتے اس میں، نہ چل پھر سکتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا کہ زمین کو ایک دم ایک جو ہے یعنی معیاری، یعنی ایک جو ہے نا ایسی ایسی اس کو شکل میں رکھے کہ جہاں پہ جو ہے نا ہم اس پہ چل سکیں پھر سکیں، اس سے ہم بڑی بڑی عمارتیں بنا لیتے، اس سے جو ہے نا کھیتی باڑی کر کے غذا نکال لیتے، جو سارے کام اس سے ہم کر لیتے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے ہم پر کہ زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنا دی۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، سما کے معنی ہیں پہلے سما کے معنی پہلے بیان کر چکے۔ بناءً سے مراد یا تو چھت ہے یا عمارت، یعنی قبا تو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہاری خاطر زمین پر آسمان کو قبے کی طرح بنایا، جس میں رنگ برنگی تیز و ہلکی قندیلیں یعنی چاند، سورج، تارے وغیرہ وغیرہ جڑے ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے مکانات کی چھتیں صرف سایہ دینے اور بارش سے بچنے کا کام دیتی ہیں، لیکن آسمان ایسی انوکھی چھت ہے کہ جس سے تمہارا رزق بھی آتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اگر آسمان سے پانی نہ برسے تو رزق تو آ ہی نہیں سکتا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پھلوں کے پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں، بارش تو صرف اس کا ظاہری سبب ہے، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ تم اپنی حقیقت کو معلوم کر لو، کیونکہ زمین مثل ماں کے ہیں اور آسمان مثل والد کے، اور پانی کے قطرے نطفے کی طرح اور پھل وغیرہ اولاد کی طرح، گویا تمہارے اور ان چیزوں کے پیدا کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ من الثمرات، یہ من یا تو بیانیہ ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ نکالا اس بارش کے ذریعے پھلوں کو، یا طبی غذا ہیں جس کے معنی یہ ہوئے کہ نکالا اس بارش سے بعض پھلوں کو۔ بعض فرمانے کی تین وجہ ہیں، ایک یہ کہ ہر پھل بارش سے نہیں پیدا ہوتا، بلکہ بعض بغیر بارش کے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جیسے کھجور وغیرہ، بلکہ بعض پھل بارش سے خراب بھی ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہر جگہ سارے پھل نہیں پیدا ہوتے، کشمیر میں اور قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں اور بنگال میں دوسرے قسم کے پھل، عرب میں اور طرح کے۔ مطلب یہ ہوا کہ اس پانی میں ہر جگہ بعض پھل پیدا فرمائے، یعنی وہی پانی ہے لیکن کہیں اور کچھ اور اگ رہا ہے، کہیں کچھ اور اگ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا یہ کہ اس کا تعلق آئندہ عبادت سے ہے، تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ بارش سے بعض پھل تمہارے کھانے کے لیے پیدا فرمائیں اور بعض جانوروں کے لیے، کیونکہ انسان ہر پھل نہیں کھاتا، کسی درخت کا پھل کھاتا ہے، کسی کے پتے، کسی کی جڑ، کس کی صرف جڑیں۔ جیسا کہ ہری سبزی ہے تو پتا کھاتے ہیں نا، وہ پتے ہوتی، اور جڑیں مطلب جو ہے نا آلو پیاز وغیرہ جو گڈے کی ترکاری ہوتی، تو کسی کی ہم جڑ کھاتے، کسی کا پتا کھاتے اور کسی کا پھل کھاتے۔ رزقا لکم میں یہ فرمایا گیا کہ ہر چیز تمہارے لیے بنی، اگر کوئی چیز جانور بھی کھا لے وہ بھی تمہاری برکت سے۔ سبحان اللہ۔ جنت نے جنات، کیڑے مکوڑے وغیرہ سب تمہارے طفیل پل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھو کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ، اگر کوئی چیز یعنی جانور بھی کھا لے وہ بھی تمہاری برکت سے، جنات، کیڑے مکوڑے وغیرہ سب تمہارے طفیل پل رہے ہیں۔ بادشاہ اپنے کسی حاکم کی دعوت کرے اور اس حاکم کے نوکروں چاکروں کو بھی شریک فرما دے، بلکہ اس کے گھوڑوں وغیرہ کے لیے چارے کا انتظام فرمائے، تو یہ سب اس حاکم پر احسان ہے، یعنی وہ حاکم پر ہی احسان ہے نا، بادشاہ حاکم پہ ہی احسان کر۔ تو یہ اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے لیے جو ہے نا ہماری خاطر جھاڑ وغیرہ اگا دیے، ہماری خاطر جانور وغیرہ پل رہے ہیں، ہماری خاطر جو ہے نا یہ ساری ساری چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے سجائی ہے، تو یعنی ساری کائنات جو سجائی گئی، جو آراستہ کیا گیا وہ ہمارے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو نا، اگر مثال کے طور پر کوئی ہم کو اچھا یعنی
آپ کو کوئی اچھی دعوت دے دیتے یا کوئی اچھا تحفہ دے دیتے یا کوئی اچھا کھلا دیتے تو ہم کتنے احسان مند ہو جاتے ہیں اس کے، کتنی اچھی طرح سے پیش آتے ہیں مثال کے طور پر۔ اور رب تعالیٰ نے دیکھو ہمارے لیے کیا کیا نہیں سجا دی، اور ہم ہے کہ اس سے غافل ہوئے بیٹھتے ہیں۔ ہم کو جو ہے نا اس کی عبادت کرنا بوجھ لگتا، ہم کو جو ہے نا اس کو یاد کرنا بوجھ لگتا۔ اللہ اکبر، کیا بے وفائی ہے یار۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، یہ اس پوری آیت کا مقصد ہے، یعنی جب تم اس ساری باتوں کو جان چکے تو تم رب کی بغاوت نہ کرو اور کوئی اس کا ہمسر نہ مانو۔ اندادن جمع ہے ند کی، جس کے معنی ہیں مثل۔ لوگ چند طرح شرک کرتے تھے، بعض تو خالق ہی چند مانتے تھے، یعنی یہ کہتے تھے کہ بڑی چیزوں کا بنانے والا تو ایک رب ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دوسرا، معاذ اللہ۔ اور بعض کہتے تھے کہ عالم کا بنانے والا تو ایک ہی ہے مگر اس کا انتظام کرنے والے چند۔ اللہ اکبر، اکیلا رب اتنے بڑے عالم کا انتظام نہیں کر سکتا۔ بعض کہتے تھے کہ رب تو ایک ہی ہے مگر صاحب اولاد ہے، استغفر اللہ۔ بعض کہتے تھے کہ رب ایک ہی ہے مگر یہ ہمارے بت اس کی بارگاہ میں دھونس کی ساتھ ہماری شفاعت کر سکتے ہیں۔ بعض کہتے تھے کہ رب تو ایک ہی ہے اور سب اس کے بندے ہیں مگر بعض بندے اس کی طرح خدیم ہیں اور اس سے بے پرواہ، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ایسے ان کے خیالات ہوا کرتے تھے لوگ، اس طرح جو ہے نا رب میں یعنی شرک کیا کرتے تھے، شامل کیا کرتے تھے لوگ، کہ بولے کہ بھائی پوری کائنات کے بنانے والے تو ایک ہی ہے، لیکن جو پورا نظام چل رہا ہے، جو پورا کام چل رہا ہے، اس کے کئی جو ہے نا خدائیں ہیں چھوٹے چھوٹے، ہمارے بت جو مانتے تھے اس دور میں بہت سارے بتوں کو، بولے کہ وہ جو ہے نا ہماری شفاعت کرائیں گے، وہ ہمارے کام کر سکتے ہیں مثلاً ایسی بہت ساری یعنی شرکیہ باتیں یا شرکیہ عقائد لوگ رکھتے تھے۔ اس مختصر سے جملے میں ان سب کی تردید فرما دی گئی، اور فرما دیا گیا کہ تم کسی کو کسی طرح بھی رب کا ہمسر نہ جانو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو نہ جانو، نہ ذات میں، نہ اہلیت کے دخیل ہونے میں، اور نہ وجود میں، نہ اللہ کے وجود میں، نہ اللہ کے صفات میں، نہ اللہ کے ذات میں، نہ اللہ کے کاموں میں، کہیں بھی کسی کو شامل نہ کرو۔ وہ رب العالمین خود واحد جو ہے نا وہ سب سنبھالتا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ میں یہ بتایا گیا کہ عقلاً و نقلاً ہر طرح تم جان چکے کہ خالق ایک ہی ہے، اور اب اگر تم شرک کرو گے تو تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ یعنی تم اگر شرک کرو گے، کسی اللہ کی ذات میں کسی کو شامل کرو گے، تو تمہاری کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے اس آیت کا، ان دو آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کا اصل مضمون یہ ہے کہ اے لوگو، تم اپنے اسی رب کی عبادت کرو جو عبادت کے لائق ہو، اور عبادت کے لائق وہی ذات ہو سکتی ہے جو بڑی عظمت اور قدرت والی ہو، نہ کہ تمہارے وہمی اور خیالی معبود۔ وہ عظمت والی ذات وہ ہے جس نے تم کو اور تمہارے باپ داداؤں کو پیدا فرمایا۔ عبادت بھی اس امید پر کرو کہ تم کو حق تعالیٰ کی طرف سے تقوی کا انعام مل جائے، کیونکہ جب آئینہ آفتاب کے سامنے آ جاتا ہے یا کوئلہ اور لوہا کچھ دیر آگ میں رہ لیتا ہے تو ضرور اس میں آفتاب اور آگ کا اثر آ جاتا ہے، جس سے کہ وہ آفتاب اور آگ کا کام کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری مثال ہے۔ بولے کہ جب جو ہے نا یعنی تم کو تقوی مل جائے، اگر تمہارے اندر وہ نور پیدا ہو جائے تو پھر بات کچھ اور ہے، یعنی تمہارے اندر بھی وہ چیز آ جاتی ہے۔ جیسا کہ مثال کوئلہ اگر آگ میں ڈالو یا لوہا آگ میں ڈالو اور بہت دیر آگ میں رہ گئے تو دیکھتے نہیں لوہا بھی جو ہے نا آگ کی مانند ہو جاتا اور کوئلہ بھی جو ہے نا ڈلہ بن جاتا۔ اب وہ کہیں اور ڈالو وہ آگ لگا سکتا، لوہے کو کہیں اور ٹچ کرو وہ بھی آگ لگا سکتا ہے، یعنی وہ صفت اس میں آ جاتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اگر تمہارے دلوں میں، قلبوں میں تقوی اگر آ گیا تو تمہارے اندر بھی وہ بات پیدا ہو جاتی۔ اسی طرح اگر تم بھی عبادت کے ذریعے سے اپنے رب کے سے تعلق قائم کر لو تو ضرور رب کی رحمت تمہاری دستگری کرے گی اور تم کو تقوی حاصل ہو جائے گا، جس سے تم سے خلاف عادت کام یعنی کرامتیں صادر ہونے لگیں گی۔ اللہ اکبر، یعنی وہی جو ہے نا اگر تمہارے اندر تقوی پیدا ہو گیا تو پھر کرامات دیکھو، خالی کوئلہ لے کے پیپر پہ ڈالو جلتا کیا؟ دیکھو پیپر نہیں جلتا، لیکن کچھ دیر آگ میں رہ گیا، وہ صفت پیدا ہو گئی، اب پیپر پہ ڈالو آگ لگا دے گا پیپر۔ تو اگر تمہارے اندر تقوی پیدا ہو گیا، تمہارے دلوں میں اللہ کا نور داخل ہو گیا، تم سے بھی پھر کرامات ہونے لگے گی۔ اس خالق حقیقی کی پہچان یہ ہے کہ اس نے تمہارے آرام کے لیے زمین کے ایک ٹکڑے کو پانی سے باہر نکالا اور پھر اس کو گارے کی طرح نرم اور لوہے کی طرح سخت نہ کیا، اور نہ اس کی گولائی ایسی رکھی جس سے تم اس پر ٹھہر نہ سکو، غرض کہ ہر طرح اس کو تمہارے لیے بستر کی طرح آرام دہ بنایا۔ پھر یہ کرم فرمایا کہ زمین پر آسمان کا خیمہ لگایا، جس سے کہ یہ جہاں ایک گھر کی طرح ہو گیا، اور تم کو اس میں رکھ کر تمہاری روزانہ 3 وقت دعوت کا انتظام فرمایا، اور پانی برسا کر رنگ برنگے پھول پھل پیدا فرمائے۔ اب تم خود ہی غور کر لو کہ اگر کوئی دولت مند تم کو معمولی تنخواہ پر نوکر رکھے تو تم ہر طرح اس کی خدمت اور اطاعت کرتے ہو۔ جو رب کے تم پر اتنے احسانات فرمائیں، اس کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرنا
یا اوروں کو اس کا شریک جاننا بالکل خلاف انسانیت ہے یا کہ نہیں؟ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی وہی مثال ایسی ہے کہ بھئی کوئی اگر ایک آپ کو کہیں نوکری جوائن کرتے ہیں آپ بڑے سی کمپنی میں، تو وہاں پہ جو ہے نا جو معاملات رہتے اتنے آپ شکر مند رہتے، احسان مند رہتے اس کمپنی کے، یعنی اس مالک کے، کہ بھئی بولے نا مجھے تنخواہ ملتی ہے یہاں، مجھے بولے ایک وقت کا کھانا ملتا، بولے میرا سب انتظام ہے یہاں بیٹھنے اٹھنے ہمکا ڈمکا جو بھی کام کرنے کا. تو جو رب تعالیٰ نے ہم کو جو ہے نا اتنا سب کچھ نواز دیا، ہر روز تین وقت ہماری دعوت ہو جاتی، بولے اس سے کیسے بے خبر رہیں؟ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے. ایک یہ کہ جو شخص رب کی عبادت نہ کرے وہ انسان نہیں، کیونکہ یا ایھا الناس فرمایا گیا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. دیکھو، جو شخص رب کی عبادت نہ کرے وہ انسان ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے اعتبار سے یہاں پر عبادت کے لیے کس کو بلایا جا رہا ہے؟ یا ایھا الناس، سب انسانوں. دوسرا یہ کہ کافروں پر بھی عبادت کرنا فرض ہے، جس کے نہ کرنے پر ان کو عذاب ہوگا، کیونکہ یہاں سارے انسانوں سے فرمایا گیا کہ عبادت کرو، جیسا کہ بے وضو پر فرض ہے کہ وضو کرے اور نماز پڑھے، ایسے ہی کافر پر فرض ہے کہ ایمان لائے اور نماز پڑھے. تفصیل خزائن عرفان میں لکھا ہوا ہے. لیکن فرق اس قدر ہے کہ کافر پر نماز وغیرہ کی فرضیت شرعی نہیں، اس لیے جو کافر مسلمان ہوا اس کو زمانہ کفر کی نمازیں قضا کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ فرض ہونے کے یہ معنی ہیں کہ دوزخ میں ان کو کفر کرنے اور عبادت نہ کرنے کا عذاب ہوگا. چنانچہ جب دوزخیوں سے مسلمان پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیوں آئے، تو وہ جواب میں اپنے کفر کے ساتھ بد عملیوں کا ذکر. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ عبادت کا فائدہ عابد ہی کو ملتا ہے. خدا تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کسی کی عبادت سے فائدہ خود حاصل کرے، اس لیے ارشاد ہوا لعلکم تتقون. چوتھا یہ کہ باپ داداؤں پر احسان اولاد پر احسان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صوفیہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ عبادت میں تکلیف بھی ہوتی ہے، اس لیے حق تعالیٰ نے بندوں کو براہ راست پکارا تاکہ اس پکارنے کی لذت سے عبادت کی مشقت بھول جائے. اللہ اکبر. یعنی عبادت میں جو تکلیف ہے، یعنی بولتے ہیں نا بھائی فجر میں اٹھو، نیند توڑ کے اٹھو اور نماز پڑھو، فجر کی فرض ہے، اور جیسے اذان ہوگی آپ کو چل کے جانا ہے مسجد میں جماعت کے لیے نماز ادا کرنا ہے، چاہے دھوپ ہو یا بارش ہو، یا جو ہے نا عشاء میں جب آپ کو نیند آتے رہتی ہے آپ کو سونے، لیکن آپ جو ہے نا اللہ کی طرف جو ہے نا عبادت میں بیٹھ جاتے ہیں. رات میں جب آپ یعنی آپ کو نیند آتی ہے لیکن پھر بھی جو ہے نا آپ ذکر میں بیٹھ جاتے ہیں وضو کر کے. تو یہ جو مشقت ہے عبادت میں، یہ جو آپ کو تھوڑی سی تکلیف جو ہوتی ہے عبادت میں، یعنی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے پیار سے پکارا اپنے بندوں کو تاکہ وہ مشقت کو تم بھول کے اس کی طرف آ جاؤ اور سمجھیں کہ عبادت ایسی پیاری چیز ہے کہ جس کی برکت سے ہمارے پیارے نے ہم کو پکار لیا. اللہ اللہ. ہمارے پیارے نے ہم کو پکارا ہے، ہمارے چاہنے والے نے. ایسا چاہنے والا، بولتے نا اگر دنیا میں سب سے زیادہ کوئی اگر محبت کی مثال دی جاتی تو ماں کی محبت کی دی جاتی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی ماں کی محبت سے اپنی محبت کی مثال دی کہ میں تم کو ستر ستر محبت کے برابر جو ہے نا تم کو میں چاہتا ہوں. تو تصور تو کرو ایسی محبت، تو کتنا پیارا ہے وہ، کتنا ہم کو چاہتا ہے، اور اس چاہنے والے نے ہم کو پکارا ہے. اب پھر کیسے جو ہے نا اپنا منہ پھیرو گے عبادت سے؟ اللہ اللہ. اگر ہم جان بھی قربان کر دیں تو اس پکارنے کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اور کیسے پکارا کہ اے بھولنے والے انسانوں، تم دنیا میں آ کر ہمیں بھول گئے مگر ہم تمہیں نہ بھولیں. اللہ اللہ. کیا احسان ہے دیکھو رب العالمین کا، کیا فرما رہے کہ اے انسان، بولے دنیا میں آ کر ہم کو بھول جانے والے، بولے ہم نے تم کو نہیں بھولا. آؤ اب بھی وقت ہے، اپنے اس رب کو پوچھ لو جس نے ہر وقت تمہارا خیال رکھا. اللہ اللہ. اپنی بندگی کو یہاں تک ظاہر کرو کہ تم فنا فی اللہ ہو کر ماں سوا اللہ سے علیحدہ ہو جاؤ. اللہ اللہ. جس سے تم کو متقی کا خطاب مل جائے. وہ اللہ ہے، وہ ہے جس نے تمہارے قلب کو زمین بنایا اور اس کی طرف اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرح سایہ دینے والا مقرر کیا. اس آسمان نبوت سے تمہارے قلب کی زمین پر قرآن کا پانی برسایا، جس سے ہدایت، تقوی، نور، رحمت، شفا، برکت، نیک بختی، نجات، قرب الہی، صلاح، کامیابی، حکمت، علم، آداب، اخلاق، عزت اور غنا کے پھول پیدا ہوئے. لہٰذا تم ان دلوں سے ماں سوا اللہ کی محبت نکال ڈالو، اپنے دلوں کو صرف رب کی تجلی گاہ بناؤ. جب ہم تمہارے ہیں تو تم بھی ہمارے ہو جاؤ. اللہ اکبر. کیا پیاری بات ہے. اللہ اللہ. کیا فرماتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ وہ ہے جس نے تمہارے خلق کو زمین بنایا، تمہارے خلق کو اللہ زمین بنایا، اور اس پہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آسمان کی طرح سایہ دینے والا بنایا، ہمارے قلبوں کو سایہ دینے والے مقرر کیا. اس آسمان نبوت کے تمام یعنی خلق پر، یعنی خلق کی جو زمین ہے اس پر قرآن پاک کا پانی برسایا، جس سے جو ہے نا ہدایت، تقوی، نور، رحمت، شفا، برکت، نیکی، نیک بختی،
اور نجات، قرب الہی، صلاح، کامیابی، حکمت، علم، آداب، اخلاق، عزت و غنا، یہ سب پھول پیدا ہوئے۔ لہٰذا تم ان دلوں سے اللہ کے سوا کسی اور کی محبت نکال ڈالو۔ نہ دنیا کی محبت رکھو، نہ پیسے کی محبت رکھو، نہ نام کی محبت رکھو، نہ یعنی ہر وہ چیز کو نکال کے پھینک دو سوائے اللہ کی محبت کے۔ اپنے دلوں کو صرف رب کی تجلی گاہ بناؤ، اپنے دل کو بس صرف رب کی تجلی گاہ بناؤ۔ ہم تمہارے ہیں تو تم بھی ہمارے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے ہیں، تم بھی ہمارے ہو جاؤ، تم بے وفائی نہ کرو۔ خیال رہے کہ آسمان ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے، حضور کی نبوت اور رحمت عالمین کو محیط ہے۔ آسمان دینے کے لیے ہے، زمین لینے کے لیے۔ حضور دینے والے داتا ہیں، ہم لینے والے بھکاری ہیں۔ بے شک بغیر آسمانی مدد کے زمین سے تخم نہیں اگتا۔ حضور کی نگاہ کرم کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ بولتے نا، اس لیے دیکھو ہر وقت دعا قبول کرنا ہے بولے درود پڑھو، اپنی دعا کو عرش تک لے جانا ہے بولے درود پڑھو۔ آسمان تک نہیں پہنچ سکتی کوئی مخلوق حضور کی شان تک نہیں پہنچ سکتی۔ آسمان دور رہ کر زمین کو ہر طرح کا فیض دے رہا ہے، حضور مدینے میں جلوہ گر رہ کر کونین کو فیض دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن حساب و کتاب کا واعظ فرمایا، بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک بار لوگوں کو بیان دے رہے تھے کہ جو ہے نا ثواب و عذاب کے بارے میں، جس سے کہ لوگ چیخے مار کر رونے لگے۔ ویسا واعظ ہوا کہ لوگ چیخے مار کے رونے لگے۔ اسی حال میں حضرت ابو الحسن نوری وہاں سے گزر رہے تھے، اور ایک بڑے بزرگ وہاں سے گزر رہے تھے، اور فرمایا کہ اے شبلی، یعنی وہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو بولتے ہیں کہ اے شبلی، اللہ کے بندوں کو اتنا پریشان کرتا ہے، بولے اللہ کے بندوں کو اتنا پریشان کرتا ہے، قیامت کا حساب بہت دراز ہوگا، یعنی بہت لمبا ہوگا، اس کا لب و لباب صرف پہ دو باتیں ہیں، یعنی اس کا پورا جو مغز ہے وہ دو باتوں پہ، کہ فرمایا جائے گا کہ من ترا ابو دم تو کرا بودی، یعنی فارسی میں بولے لیکن اس کے معنی یہ ہیں، یعنی اے بندو ہم تمہارے تھے، تم کس کے تھے۔ اللہ اکبر۔ خداوند تو یعنی کیا فرماتے ہیں کہ جب شبلی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو حساب و کتاب کے بارے میں تفصیل بولنے لگے تو لوگ گھبرا کر چیخے مار کے رونے لگے، تو وہاں سے گزرتے ہوئے وہ کیا فرماتے ہیں، حضرت نوری ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کیا فرماتے ہیں کہ اے شبلی، اللہ کے بندوں کو اتنا کیوں ڈرا رہے؟ بولے آخرت کا حساب تو وہ دراز ہوگا، لیکن اس میں صرف پورا دار و مدار دو باتوں پر ہوگا۔ کس پر ہوگا؟ صرف ان دو باتوں پر ہوگا، ہم تمہارے تھے، یہ پہلی بات، تم کس کے تھے، ہم تمہارے تھے تم کس کے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، غور تو کرو یار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے تھے تم کس کے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خداوند تو اپنے فضل سے ہم کو اپنا بنا لے، بے شک تو اپنے فضل سے ہم کو اپنا بنا لے، اس سے بڑی دعا کوئی نہیں۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.